تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جس نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے، پھر ایک کلام انشاءاللہ الرحمن پروگرام میں ہم آپ کو سنائیں گے، اور پھر ایک ٹاپک پر ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں جس سے آپ تک علم دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کیا جائے گا، توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے پروگرام میں الحمدللہ کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، کچھ مہمان ہوتے ہیں جن سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ تک علم دین کی بہت ساری باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا صلاح الدین صاحب ہیں۔ حضرت کو خوش آمدید، مرحبا، آمین۔ اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو ان سے بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں، کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے مظفر بھائی بھی الحمدللہ ہر بار کی طرح آج پھر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ مظفر بھائی سے بھی ہم کچھ سوالات کریں گے، اور آپ بھی کچھ سوالات اگر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا جو ہوگا وہ ہے امام مالک کا عشق مدینہ۔ عاشقوں کی جب بات کرتے ہیں تو عاشقوں کی فہرست میں سر فہرست جو ہمیں کچھ شخصیات نظر آتی ہیں، ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی ہے۔ آپ کون ہیں انشاءاللہ مختصر تعارف بھی ان کے حوالے سے ہم سنیں گے، پھر ان کا عشق مدینہ
مدینہ پاک سے ان کی محبت کا جو عالم تھا وہ کس لیول کا تھا، اور چونکہ ابھی مدینہ کی حاضری کے ایام چل رہے ہیں اور ایک تعداد الحمدللہ اس وقت حرمین شریفین کی بابرکت فضاؤں سے حصہ لے رہی ہیں، برکتیں حاصل کر رہی ہیں، تو ان کا جو شوق عشق مدینہ تھا، ان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے جو عشق کا ایک عالم تھا اور محبت کا عالم تھا وہ کیسا تھا، وہ آپ کے سامنے اس پروگرام میں آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے نعت خوان سے ایک کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا نبی دیکھا گی رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی۔ جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی۔ تاج بھر کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، تاج بر کھاتے گئے صدقہ آپ کی نالین کا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف۔ باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، مرحبا، بارک اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک یہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اسی طرح نعتیں پڑھتے رہیں۔ مزید بھی آپ کو کلام سنائیں گے انشاءاللہ الرحمن ہمارے نعت خواہ سے، اور ہمارا نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر ہمیں اپنی وائس بھیج سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اپنے پاس اس کو سیو کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، اور اس پر اپنی آپ وائس بھیج دیجئے جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر کوشش کریں گے، وقت میں گنجائش رہی تو جتنا ہو سکا آپ کے کلاموں کی فرمائش کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عاشق مدینہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق مدینہ۔ سبحان اللہ، مدینہ تو پھر مدینہ ہے، جی ہاں، مدینہ تو پھر مدینہ ہے۔ مدینے کی بات ہو اور عشق و مستی کی بات نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جتنے قصیدے، جتنے کلام اس شہر مدینہ کے حوالے سے لکھے گئے کسی اور شہر پر نہیں لکھے گئے۔ مدینے کی بات ہی نرالی ہے، ایسا شہر کہ لوگ اس میں جانے کی تمنا کریں، اس میں مرنے کی تمنا کریں۔ جی ہاں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر انتقال کریں، وہاں پر ہماری روح جو ہے ہمارے جسم سے جدا ہو
اور اس شہر کے اندر ہمیں قبرستان میں جگہ نصیب ہو۔ یہ فضیلت مدینہ پاک کو حاصل ہے، کسی اور جگہ کو اتنی حاصل نہیں۔ لوگ تمنا نہیں کرتے کسی اور شہر میں مریں، لیکن لاکھوں نہیں کروڑوں دل دھڑکتے ہیں تو ان کے دھڑکنے کا جو سبب ہے وہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ پاک سے محبت نصیب فرما۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا عشق رسول اور عشق مدینہ کیسا تھا، آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ سے کیسا لگاؤ تھا، کچھ واقعات انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ مظفر بھائی سے شروع کرتے ہیں کچھ واقعات، اور ساتھ ہی اگر مختصر سا حضرت کا تعارف بھی آپ بیان فرما دیں، آپ کون ہیں، پھر ان کا کچھ عشق مدینہ بیان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بھائی، کسی نے کیا خوب کہا ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے نام ہو گئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہمارے آقا سے نسبت رکھنے والی ہر چیز عاشقوں کے نزدیک جو ہے ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہی میں سے ہمارے ایک آقا کا مقدس شہر مدینہ، سبحان اللہ، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عشاق جو ہے اس مدینہ کی طرف جو ہے نا قلبی طور پر ایک کھچاؤ، اور پھر کیوں نہ ہو کہ میرا دین اور دنیا مدینہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری چیزیں، ساری برکتیں وہیں ہیں، ساری کشش وہیں ہے، ساری مستی مدینہ کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینہ میں ہے۔ تو پھر وہاں ایک عاشق کیوں نہ کھینچے۔ اور پھر آج جن امام کی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا ذکر کرتے ہیں، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چاروں باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ چار بڑے ائمہ، اس میں سے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک لقب جو ہے عالم مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ کے بڑے عالم۔ اور یہ آپ کے دور کے علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کو یہ لقب حاصل نہیں ہوا، اس لقب کے آپ اہل عالم مدینہ، الگ سے فضیلتیں اس کی آئی ہے۔ تو وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے مہینے ہی میں 93 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور آپ کے پردادا جو ہے وہ صحابی حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، الحمدللہ ایمان کی دولت ملی اور صحابیت کا شرف ملا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پردادا؟ ان کے پردادا۔ واہ۔ تو آپ کا جو شجرہ ہے حضرت مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر، واہ۔ تو یہ آپ کے جو پردادا تھے یہ یمن سے تشریف لائے تھے، اور الحمدللہ صحابی، اور کتنا قریب جو ایک قرب جو زمانے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کتنے قریب ہیں آپ۔ امام اعظم کی ولادت اور پہلے ہوئی ہے، تقریباً 70 ہجری میں جو ہے آپ کی، یا 70 یا 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ امام مالک کی 93 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی والہانہ عشق تھا، اور آپ کے مقدس شہر مدینہ سے بھی بڑی محبت تھی، اور محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ ساتھ اس کا ادب یہ بہت ہی زیادہ آپ کے نزدیک تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں نہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، آپ نے کبھی جوتا نہیں پہنا، آپ نے کبھی نالین نہیں پہنے، سبحان اللہ۔ اور اس خاک مدینہ کا اس قدر آپ ادب کیا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت مصنع بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب سے آپ مدینہ حاضر ہوئے، مدینہ میں جو عشاق ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بیان کیا، پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جس سے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی میں مرے، کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان کئی عشاق جو مدینہ آ جاتے تھے نا، وہ بس اب مدینہ میں رہنے ہی کے لیے تیار ہوتے تھے کہ بس یہاں سے دور نہ جائیں، یہاں سے اگر جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم مدینہ کی سرحد کے اندر ہی ہوں، اس مبارک شہر کے اندر ہی ہوں۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ ہی میں قیام فرما تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سے یہاں پر ہوں
کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ نصیب ہوتی. سبحان اللہ. اس شاخ کو جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نوازتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ 4 بڑے اماموں میں سے ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، تو ان کی بھی ملاقات ہوئی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو جب آپ کے کاشان اقدس پہ حاضر ہوئے تو صحن میں دیکھا، استبل میں دیکھا کہ کئی عمدہ گھوڑے جو خراسان کے یا مصر کے گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے آپ کے پاس موجود ہیں. آپ نے دیکھا لیکن کبھی آپ کو نا سواری کرتے نہیں دیکھا تھا. اتنے عمدہ نفیس گھوڑے ایسی اعلیٰ نسل والے اتنے مہنگے ہوں گے، اور مطلب جو لوگ اس کو رکھنے والے ہوں گے آپ کی ملکیت میں تھے. تو آپ نے ان کی تعریف بیان کی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے گھوڑے جو ہے میں تحفتاً آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ سب لے جائیے آپ اور حیران ہوئے اور عرض کیا کہ سارے گھوڑے اتنی اعلیٰ نسل کے گھوڑے آپ مجھے دے رہے ہیں، اچھا ایک گھوڑا تو رکھ لیجئے اپنے لیے، ایک سواری کے لیے تو ایک تو رکھ لیجئے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اس مقدس سرزمین کو اپنے گھوڑے کے سموں سے روندوں جو کہ جس مقدس سرزمین کے اندر ہمارے آقا تشریف فرما، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ انور موجود ہے، جس شہر میں، جس سرزمین پر، تو اس سرزمین پر میرا ادب جو ہے، میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں گھوڑے پر سواری کروں. تو آپ گھوڑے اتنے ہونے کے باوجود مدینے کا ادب کیسا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا اور خاک مدینہ کا ادب کیسا ہے کہ گھوڑے پر سوار نہیں. پھر ایک دوسری سواری کی قسم کہ جوتا آدمی پہنتا ہے، اس کو بھی بتایا گیا کہ جو بندہ جب جوتا پہنتا ہے نا تو وہ بھی ایک طرح سے سوار ہوتا ہے، وہ کم تھکتا ہے. تو جوتا بھی آپ نے ادب میں اتار دیا. آج یہی پیغام الحمدللہ ان بزرگوں سے، اسلاف سے لیتے ہوئے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی دے رہے ہیں، اور آپ بھی حاضری مدینہ میں پا پیادہ اور ننگے پاؤں ہوتے ہیں، جوتا چپل کچھ نہیں پہنتے آپ، کہ بھلے پیر میں جس طرح سے بھی معاملہ ہو. آپ سمجھاتے بھی ہے کہ پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا. تو مدینے کی حاضری جو ہے دیتے وقت بندہ اگر یہ بزرگوں کے انداز کو اپنائے تو بڑی برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی. سبحان اللہ. اور شہر مدینہ کی یہ جو فضائل اور شہر مدینہ کا جو ادب، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت سے آپ سن رہے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی مدینہ شریف کی مقدس سرزمین پر اس انداز سے چلا کرتے کہ پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں اور سواری بھی نہیں فرماتے. سبحان اللہ. بلکہ یہ بھی میں نے آپ کا انداز پڑھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی مدینہ شریف میں بیچ راستے میں نہیں چلا کرتے بلکہ دیواروں سے لگ کر چلا کرتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات، اتنا وسیع راستہ ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ایک وسیع راستہ ہے، چلنے کی جگہ ہے، دنیا گزرتی ہے وہاں سے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ اکبر. عشق والوں کا عالم ہی نرالا ہوتا ہے نا. کیا بات ہے ان کے عشق کی. اللہ پاک ان کے عشق کا صدقہ نصیب فرمائے. فرماتے ہیں کہ یہ مدینے کی گلیاں ہے، کسی وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا. کیا بات ہے. جس جگہ میرے آقا کا گزر ہوا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ جہاں میرے آقا کا قدم مبارک اس زمین پر لگا ہے کہیں میرا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے. اس لیے میں کونے کونے میں دیوار سے لگ کر چلتا ہوں کہ سائیڈ سے میں اپنا راستہ بناؤں. سبحان اللہ. کیا بات ہے ان کے عشق کی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے. آمین. جیسے بات چلیے بھی مظفر بھائی نے کہا کہ عاشق کے محبوب کی ہر چیز سے ہی محبت ہوتی ہے، اور یہ مدینے سے محبت امام مالک کی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ نبی پاک کا شہر ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے اس قدر محبت ہے، نبی پاک کی ذات سے محبت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک کے کلمات سے، نبی پاک کی احادیث سے ان کا عالم کیا ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت تو ہم نے سنا ہے حضرت کہ آپ کا رنگ بھی متغیر ہو جایا کرتا تھا، اور علم حدیث کا جو آپ کا انداز تھا، درس حدیث دینے کا، لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دینے کا، وہ بھی ایک اپنا انداز تھا. کچھ اگر وہ بھی آپ بیان فرمائیں تو. ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اہم موضوع پہ جی. سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ محدث مدینہ ہیں، عالم مدینہ ہیں، امام دار الہجرہ ہیں آپ.
جیسا کہ ہمارے مظفر بھائی نے بہت اچھے انداز میں جو ایک تعارف پیش فرمایا، آپ کی جو ہے ولادت بھی اور پھر آپ کا انداز ادب بھی، مدینہ پاک سے محبت، اور پھر مدینہ پاک میں اپنی جوتی کا بھی استعمال نہ کرنا، گھوڑوں کا استعمال نہ کرنا۔ امام اہل سنت یاد آتے ہیں، امام فرماتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے جا چشم و سر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور مدینہ سے محبت کیوں نہ ہو؟ مرشد کریم فرماتے ہیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ سبحان اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا وصف اگر صرف عشق رسول کے مختلف حوالوں سے دیکھا جائے، یعنی ادب کے حوالے سے، درس حدیث کے حوالے سے، ذکر رسول کے حوالے سے، ذکر مدینہ کے حوالے سے، فکر مدینہ کے حوالے سے، تو ایک بڑا منفرد ہے تاریخ میں۔ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی جب بھی مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کا عشق میں جو ہے نا، عشق رسول کی وجہ سے اور مدینہ کی محبت کی وجہ سے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غایت درجے کی محبت تھی، اعلیٰ درجے کی سبحان اللہ، محبت، سبحان یعنی محبت ایک عشق میں تبدیل تھا، کیا بات ہے۔ تو چہرے کا رنگ جو ہے نا بدل جاتا، ایک کیفیت طاری ہو جاتی، اور پھر ایسی کیفیت ہوتی کہ جب ذکر رسول کو سنتے تو ذکر رسول سننے کے بعد آپ جھک جاتے تھے ادب میں۔ صحیحین میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اپنے گھٹنوں کو اور اپنے ہاتھوں کو یوں جوڑ کر حاضر ہوئے، زمین سے لگا کر کے، کیا بات ہے۔ یعنی ادب رسول کی کیفیت یہ تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی بھی صاحب فتویٰ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور صاحب مسلک بھی ہیں، بانی مسلک بھی ہیں، مسلک مالکیہ کے آپ بانی ہیں۔ تو ادب رسول، عشق رسول یا پھر حدیث رسول سے استنباط، استدلال آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ بھی جو نا ذکر رسول کس وقت جو نا جھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کون سی وجوہات ہیں یا کون سے ایسی تمثیل آپ کے سامنے ہیں یا کون ایسے روایات ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اس طرح سے آپ ادب کرتے ہیں ذکر رسول کا، تعظیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وفور پیدا فرمایا تھا کہ آپ جھک جاتے؟ تو جب پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو اس بارے میں سوال نہیں کرتے۔ امام یاد آتے ہیں، امام اہل سنت، جان ہے عشق مصطفیٰ سبحان اللہ، روز فضوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا انداز یہ تو ہو گیا جو ہم نے سنا ابھی، وہ ذکر رسول کے حوالے سے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ بہت معروف ہے اور بہت مشہور ہے کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی جب حدیث پاک کا درس ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ آپ عالم مدینہ، جیسے ابھی ہمارے مظفر بھائی نے ایک تعارف پیش فرمایا کہ عالم مدینہ، اور یہ بھی کہ اس لفظ اور اس لقب کے ساتھ تاریخ میں بہت کم ایسے اشخاص ملتے ہیں، اور چاہے وہ فقہاء ہوں کہ محدثین کی جماعت ہو یا علماء کی جماعت ہو، جن کو اس لقب سے ملقب کیا گیا ہو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی وہ شخصیت ہے کہ 17 سال کی عمر سے جو ہے نا آپ نے مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں درس حدیث دینا شروع فرمایا، سبحان اللہ، اور ایک طویل مدت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بھی بخشی اور آپ سے یہ کام بھی لیا کہ بلاد و امصار، چاہے وہ عرب کے ہوں کہ عجم کے، لوگ امام مالک کی بارگاہ میں علماء، فقہاء اور اس وقت کے محدثین جاتے تھے علم حدیث سیکھنے کے لیے اور درس حدیث کے حصول کے لیے۔ لیکن امام مالک کا ایک تبلیغ دین بھی دیکھیں اس میں، اور عشق رسول بھی، کہ جب بھی کوئی محدث یا حدیث کی طلب میں سفر کرنے والا مسافر آپ کی بارگاہ میں پہنچتا اور حدیث پاک کے حوالے سے سوال کرتا، تو امام مالک کا انداز ادب یہ تھا کہ آپ پہلے جاتے غسل فرماتے، سبحان اللہ، غسل کرنے کے بعد آپ ایک اعلیٰ لباس میں ملبوس ہوتے، سبحان اللہ،
پھر آپ خوشبو فرماتے ہیں. کیا بات. سبحان پھر روایت میں آیا کہ لوبان بھی سلگاتے ہیں اور اس مجلس کو پہلے آپ خوب جو ہے نا وہ معطر کرتے ہیں. پھر ایک بلند مقام پر ایک مسند پر یعنی ایک اونچی چوکی پر آپ مسند نشین ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صرف حدیث رسول کی تعظیم کی وجہ سے اتنے سارے جو ہے نا کام انجام دیتے. اور اس کے بعد پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. تو ایک کیف اور ایک مستی اور ایک عشق اور ایک سرور کی جو کیفیت امام مالک کی بارگاہ میں امام مالک کے درس حدیث میں ہوتا، تو محدثین نے اور علماء نے جن حضرات نے جن خوش نصیبوں نے آپ کی مجلس کی برکت پائی ہے، انہوں نے اس انداز سے امام مالک کے مجلس کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جہاں امام مالک کو ہوتا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے ادب، تعظیم اور آپ کے عشق کی برکت سے آپ کے مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی حضور کا دیدار نصیب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنا کرم فرمایا تھا کہ آپ کو بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور بارہا فرمایا، اور آپ کی درسگاہ میں بیٹھنے والوں کو بھی یہ سعادت نصیب ہوتی. اب دیکھیں ایک بڑی پیاری بات جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اتنا عظیم ترین اور ایک بہت ہی سنہرا باب ہے، ایک واقعہ ہے کہ درس حدیث دیتے ہوئے ایک بار ایسا ہوا کہ بچھو نے ڈنک ماری. بچھو نے آپ کو ڈنک ماری اور روایت میں آتا ہے کہ 16 مرتبہ ڈنک ماری. درد کی شدت بڑھتی رہی، چہرے مبارک زرد پڑ گیا، مگر درس حدیث صرف اس وجہ سے جاری رکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی کو جو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اس ادا میں بھی جو ہے نا کوئی خلل واقع نہ ہو. تو صرف ادب رسول، تعظیم رسول اور تعظیم حدیث رسول، جس الفاظ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان فیض ترجمان سے ادا فرمائے ہوں، اس کی تعظیم میں آپ نے اس درجہ مؤدب رہے کہ وہ 16 مرتبہ ڈنک مارے بچھو نے، باوجود اس کے آپ نے اف بھی نہیں کیا اور شدت درد بڑھتی رہی، اس کے بعد بھی آپ نے حدیث رسول کی تلاوت میں، حدیث رسول کے پڑھنے میں ایک ذرہ برابر کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو ٹس سے مس نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا عشق عطا فرمایا تھا کہ امام یاد آتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو خبر کو کوئی ایسی خبر ہی نہیں تھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث مکمل فرما چکے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایسی ایسی کیفیت ہوئی، پھر آپ پر جو ہے نا اس کے مداوے کے لیے اور اس کے ازالے کے لیے جو کرنی تھی وہ کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا عشق رسول، محبت رسول، تعظیم رسول، تعظیم نسبت رسول اس قدر جو ہے نا وہ آسمان کی بلندی پر، یعنی آسمان عشق کی بلندی پر پہنچا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہار عطا فرمائی. جب ہمارے مظفر بھائی نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بارہا دیدار کیا، بلکہ مدینہ پاک میں روایت یہ ملتا ہے کہ کوئی دن شاید ایسا گزرتا کہ آپ جو ہے نا دیدار نبوی سے مشرف نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ تعالیٰ. تو یہ مطلب ان کے عشق کا یہ لیول، یقیناً جو بندہ نبی پاک سے جتنی زیادہ محبت کرے گا، جتنی ان سے الفت رکھے گا، جتنا ان کا زیادہ ذکر کرے گا، اتنی ہی اس کو برکتیں نصیب ہوں گی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے سیرت میں اگر آپ دیکھیں گے نا، یعنی جہاں پر آپ کے ایک علمی کارنامے ہیں، آپ کی حدیث پر جو خدمات ہے، آپ کی فقہ پر، فقہ مالکیہ پر جو آپ کی یقیناً ایک خدمت ہے بہت بڑی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کی زندگی کا ایک باب جو ہے نا وہ عشق مدینہ، یعنی جہاں بھی آپ یہ سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا تذکرہ کیا جائے گا، جہاں پر بھی عازمین حج کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے والوں کے ادب کا ذکر کیا جائے گا، ان میں امام مالک کا ذکر نہ کیا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی. کیا بات ہے. ان کا یہ مقام اور مرتبہ ایسے ہی نہیں، بلکہ علماء نے تو اس بات کو بھی لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں گے، مگر انہیں مدینے کے عالم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملے گا. اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے، اور علماء نے، بہت سے علماء نے اس بات کو لکھا کہ یہاں پر عالم مدینہ، نبی پاک نے فرمایا کہ ان کو مدینے کے عالم سے بڑھ کر، عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ملے گا.
علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر عالم مدینہ سے مراد امام مالک کیا کی بات ذات ہے، ہے. سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ. آپ دیکھیں ابھی جو تعارف بیان کیا گیا تھا کہ آپ کی پیدائش 93 ہجری جی کی ہی ہے نا، 93 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولادت سے کئی سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ ایک شخص ہوگا اس کی یہ معاملات ہیں. اور آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بشارت عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر خاص نظریں ہیں، ان پر خاص کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اتنے بڑے ان کو مرتبہ نصیب ہوئے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید کچھ امام مالک کا عشق مدینہ اگر مظفر بھائی بیان فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے والہانہ لگاؤ تھا، اور ایسی تعظیم بھی، انہیں مدینہ کی تعظیم تو ہے، مدینہ کی خاک، مدینہ کی مٹی کی بھی ایسی تعظیم تھی کیا بات. کہ آپ کے سامنے کسی شخص نے، جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بے ادب ہوتے ہیں اور زبان سے کچھ بھی نکال دیتے ہیں، تو ایک شخص نے کہہ دیا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے، معاذ اللہ، آپ کے سامنے. اب ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق مدینہ کے سامنے مدینہ کی مٹی کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا. آپ نے اس کے متعلق جو ہے فتویٰ جو ہے دیا کہ اس گستاخ کو جو ہے نا قید کیا جائے اور اس کو 30 درے لگائے جائیں کہ مدینہ منورہ کی مٹی کو خراب کہتا ہے. ایک بندہ جو ہے اس کو اگر کوئی چیز، جیسے کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے جو ہے نا کدو شریف کا جو ذکر ہو رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف پسند تھا، لوگ کی پسند تھی، تو اس شخص نے سرکار کی پسند کا بھی سن کر یہ کہہ دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، مجھے پسند نہیں. تو آپ نے بھی اس کو پھر سزا دی کہ بات، اگر کوئی طبعی طور پر کوئی چیز پسند نہ کرے اس کی ایک بات الگ ہوتی ہے، لیکن جہاں سرکار کی نسبت آ جائے، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی بات آ جائے، جہاں آپ کا شہر مدینہ، اگر کسی اور مٹی کی بات ہوتی تو بات الگ ہوتی. یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما نہیں ہوئے تھے تب وہ مدینہ کی مٹی اور اس کا معاملہ اس کا الگ تھا، اس کو جو ہے یثرب کہا جاتا تھا، اور وہاں بلائیں ہوتی تھی، مطلب بیماریاں ہوتی تھی آب و ہوا میں. لیکن ہمارے آقا کے قدم رنجہ فرمانے کے بعد وہ مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول ہو گیا، نبی کا شہر ہو گیا، رسول کا شہر ہو گیا، طیبہ ہو گیا، اور ماشاءاللہ ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا. یعنی بیماری، گناہوں کی بیماریوں سے شفا مل رہی ہے، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا مل رہی ہے. وہاں کی خاک کے اندر بھی شفا داخل شفا ہے، اس کی وہاں خاک کو بھی خاک شفا کہا جانا ہے. بالکل. اور یہ قرار دیا گیا نا مدینہ کے بالکل در و دیوار وہاں کی خاک جو ہے، بلکہ کہا بھی گیا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. واہ واہ. تو خاک کا جو ہے کسی نے آنکھوں میں سرما لگایا. عاشقان مدینہ، آج امیر اہل سنت کی بھی تربیت سے فیض یافتہ عشاق بعض جو جاتے ہیں تو لوٹے مدینہ لگاتے ہیں، جا کر مدینہ کے خاک سے جو ہے بالکل جیسے گلے مل رہے ہیں، کوئی آنکھوں میں سرمے کے طور پر لگاتا ہے. تو یہ ایسی مبارک سرزمین ہے، اور عشاق جس کے دل میں سرکار کی محبت اور عظمت جتنی زیادہ ہوگی نا تو اس کے دل میں مدینہ کی اور خاک مدینہ کی بھی عظمت زیادہ ہوگی. تو یہ عشاق کے طرز عمل سے الحمدللہ پتہ چلتا ہے. واہ. تو اور یہ تو مدینہ پاک کی خاک ہو، مٹی ہو، یہ دیگر اشیاء ہوں، وہاں کی ہر چیز ہی نرالی ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. خار کہتے ہیں کانٹے کو، کانٹے کا کام ہوتا ہے چوبنا، چبانا، ٹھیک ہے، لیکن مدینہ پاک کے کانٹے کہتے ہیں کہ خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ. یہ جو مدینہ پاک کے کانٹے بھی جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں کے پھولوں سے بہتر ہے. ایک اور شعر کہا گیا ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے. واہ واہ واہ، کیا بات. عام دنیا کا کہیں کوئی کانٹا چپ جائے تو اس کو فوراً نکالا جاتا ہے، فوراً دور کیا جاتا ہے، کیا چیز چپ گئی، مجھے خون نکل رہا ہے، اس کو دور کرو مجھ سے. لیکن وہ مدینے کے کانٹے، امیر اہل سنت نے تو اپنی وصیت بھی فرمائی ہے کہ میرے انتقال کے بعد اگر ممکن ہو تو خار مدینہ یہ میری آنکھوں میں رکھ دیے جائیں. سبحان اللہ. تو یہ عاشقوں کا انداز ہے، اور وہاں کی ہر چیز
چونکہ سرکار کی نسبت ہے نا تو وہ افضل و اعلیٰ ہو گئی ہے، اس کا مقام ہی بلند ہو اور گیا. امیر سعود نے یہ بھی لکھا نا شعر میں کہ خواہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے. ابھی آپ کلام جو ہے پڑھ ہی رہے تھے الحمدللہ سلسلے سے پہلے، تو وہی تذکرہ تھا کہ اگر وہ شعر سنا دے اگر. ہاں میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاءاللہ، حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاءاللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے. اللہ پاک ہمیں بھی مبارک سرزمین ہے مدینہ سبحان اللہ، اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، وہاں کے کانٹوں کو اور وہاں کے مبارک درختوں کو، وہاں کے مبارک جانوروں کو، اللہ پاک ان سب کو ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر سعود نے بڑا ہی پیارا جو کلام لکھا ہے اس میں ان سب کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ سلام ہے تو سلام میرا رو رو کے کہنا، بڑا پیارا وہ جی عشق مدینہ میں تڑپا دینے والا وہ کلام ہے. اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. عشق و مستی سے بھرپور وہ کلام ہے، اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے. ناظرین کی کچھ فرمائشیں لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھیں گے. تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا زہرا کے بابا مدینے بلائی لیجئے، یہ کلام ہے. اچھا ٹھیک ہے. پٹیل سر ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. بنت عبدالقدیر آج اتنا لیٹ اسٹارٹ ہوا، کچھ کسی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت پر ہی ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو جائے. 9 بجے کا ٹائم ہے. کبھی کبھی ظاہر ہے چونکہ انسان ہیں ہم بھی، کبھی کچھ نہ کچھ لیٹ کسی وجہ سے کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے یا کوئی اور ایشو آ جاتا ہے جس وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے، ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم وقت پر ہی پروگرام اسٹارٹ کریں. کل بھی ہوگا اور آگے بھی پروگرام ہمارے ہوں گے، اللہ نے چاہا تو وقت پر آپ دیکھ سکیں گے. مجاہد بھائی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سننا ہے. ان کا جلوہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا. نہال احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خود کو کبھی دیکھتا ہوں، کبھی حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. یہ والا کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے. خان ازہری یہ خان زاری کوئی ہیں، انہوں نے یہ فرمائش کی ہے. انس اشرفی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کچھ کلاموں کو شامل کرنے کی. جی. اے زہرا کی بابا سنے التجا، مدینے بلا لیجئے. بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری. کہاں زندگی کا ہے کچھ بھی پتا، مدینے بلا لیجئے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. دھڑک اٹھے گا یہ دنیا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دنیا دھڑکنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے.
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا اگر کوئی فدا گے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا اگر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر دمیز تیرا مجھ کو جو خیال یاد آئے میرے دل میں چین آئے تو سے قرار آئے تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھے پہ پیار آئے مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بہت سارے کلاموں کو کچھ وقت میں الحمدللہ شامل کیا گیا، اللہ پاک مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ بات چل رہی تھی حضرت امام مالک جو کہ عاشق مدینہ ہیں، سبحان اللہ، ان کے عشق مدینہ کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، اور ہم نے سنا کہ آپ کا مدینہ پاک کی سرزمین کا ادب سبحان اللہ وہ ایک اپنا ہے، پھر مدینہ پاک کی ہر شے کا ادب، اور وہاں پر چلنے کا معاملہ آپ کا کیسا تھا، اور یہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کو مدینے سے اتنی محبت اور اس کا اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ علماء نے اس بات کو لکھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے، یعنی طبعی حاجات جو آدمی کی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ مدینہ پاک کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر جاتے طبعی حاجات کرنے کے لیے، اور فوراً جلدی واپس لوٹ کر آتے، اور کہیں اگر جانا بھی ہوتا آپ کو کہیں باہر مدینہ پاک سے کسی کام سے، تو فوراً جلدی آپ کرتے مدینہ پاک میں آنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ پاک سے باہر میری روح نکل جائے۔ یہ ان کا ایک سمجھیے کہ ایک اتنا عظیم یہ وصف ہے سبحان اللہ، جو ہمیں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اچھا یہ حضرت اس میں ایک چیز میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، کچھ لوگوں کو یہ چیزیں سن کر جو نا ایک اعتراض کرنے والا جو ذہن ہوتا ہے نا، یار یہ صحابہ نے تو ایسا ادب کبھی ہم نے سنا نہیں کہ صحابہ کرام نے ایسا ادب کیا ہو کہ بھئی اب جو ہے نا وہ طبعی حاجات کے لیے بھی باہر جا رہے ہیں اور جناب والا چپل بھی نہیں پہن رہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے، کیا سمجھائیں گے ان کو، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جب محبت
عشق میں تبدیل ہو کر معراج کمال کو پہنچتا ہے تو پھر سبحان یہ انداز قرار پاتے ہیں. اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا اپنا انداز ادب ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں، اچھا بلکہ عشق والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. صحیح. اور دیکھا جائے تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اس طرح کے اور بھی دیگر واقعات صحیح. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے چہ جائے کہ اس طرح کی باتیں روایت میں نہ آئی ہوں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینے کا ادب جو کیا ہے، تو اس کے میں اگر جھلکیاں رکھوں سامنے تو یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ کرام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد دیکھیں، اب جسے امام مالک کا جو ہے قضائے حاجت کے لیے باہر جانا، اور روایت حدیث یہ بھی ہے کہ جس کو یہ استطاعت حاصل ہو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا. امام مالک جو ہے نا وہ باہر جاتے اور پھر پلٹ کے جلدی آتے مدینے کے حدود میں، لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے. یہ ان کا اپنا عشق تھا. کیا بات. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. وجہ کہ جس کو آنکھیں بار بار دیکھتی تھی اب وہ محبوب کو نہ دیکھیں گے تو جو ہے کیسے رہ پائیں گے. پھر اور بھی دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ مدینہ پاک آتے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر دیتے اور پھر وہ ایک روتے بلکتے سسکتے کراہتے ہوئے پھر جو ہے نا واپس جاتے. اب دیکھیے یہ ان کا اپنا انداز ادب تھا، تو انداز ادب مختلف ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جہاں جلوہ افروز ہیں اس کا ادب بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حاضر ہیں اور جو وہاں کا خلیفہ ہے وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، ابو جعفر. تو دوران گفتگو بات کرتے ہوئے ابو جعفر کی آواز کچھ بلند ہوئے، تو سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اور آپ جیسے جو بزرگان دین گزرے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم کے مصداق تھے. سبحان اللہ. کہ احقاق حق اور ابطال باطل، اعلاء کلمۃ الحق، یعنی حق کی بات بلند کرنے میں اور پہنچانے کے معاملے میں کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. یا کوئی ناراض ہوگا اس کی جو نا کوئی جو آپ دل میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں گزرنے دیتے، جو کہنا ہے حق کہہ کر کے آپ گزر جاتے. تو ابو جعفر کی آپ نے تربیت بھی فرمائی، تفہیم بھی فرمائی اور فرمایا کہ خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف ہے، یہاں پہ اپنی آواز دھیمی رکھو. اور قرآن کریم میں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں آواز دھیمی رکھنے والوں کی جو ہے نا مدح فرمائی، یعنی تعریف فرمائی ہے. اور جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں اللہ نے اس کی مذمت میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے آیت نازل فرما دی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. جبکہ آوازیں بلند کرنے والوں کی ان الفاظ میں مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. بے عقل کہہ دیا گیا انہیں. پھر قرآن کریم میں آیت ملتی ہے آگے اسی کے جسٹ بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اگر یہ سب صبر کر لیتے اور حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ جو ہے نا باہر تشریف لاتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ صبر کرتے، باہر انتظار کرتے، اور انتظار کرتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کی طرف جو ہے نا التفات فرماتے، توجہ فرماتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو ہے نا مغفرت فرمانے والا اور بخشش کرنے والا پا لیتے ہیں. تو یہ بتایا، اس میں درس یہ دیا گیا، سمجھایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے نا وہ مسجد کا بھی ادب، شہر کا بھی ادب، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کا ادب، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں یا پھر اس طرح کی جو حرکات لوگ کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں بے ادبی پہ مشتمل ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ روک لگا دی ہے.
پھر قرآن کریم میں ایک جگہ ایک آیت پاک ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غلط ہو جائیں اللہ اور لا تم ترفعوا أصواتكم. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. سبحان اللہ. کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غلط کر دی جائیں، الٹ پلٹ کر دیا جائے تم کو، انتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا جو ہے نا یہ کرائٹ ایریا جو ہے نا یہ قرآن کریم میں نازل کر کے نصوص کا حصہ بنا دیا ہے. اب یہ کہ عشق والے اس سے جس انداز سے استدلال کرتے ہیں، عاشقوں کو چاہیے کہ اس انداز کو اختیار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو بھی عشق کی حدود، جو یعنی عشق کے معاملات اگر وہ شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہوں تو وہ کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے یہ بھی سنا نا صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کا غسالہ ہے، نبی پاک کا وضو کا جو پانی مبارک ہے اس کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے جسم پر ملتے، چہرے پر ملتے. وہ جو صلح حدیبیہ کے وقت میں جو واقعہ ہے تو وہ صحابہ کرام نے کیا. آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک نے کون سا حکم دیا تھا. کون سا نبی پاک نے تو نہیں فرمایا نا کہ تمہیں ام اس سلیم انداز کا سے. واقعہ ہے کیا یہاں پہ جی ڈسکس کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ عشق کا واقعہ ہے، عشق کی باتیں ہیں، اور عشق میں جو ہم کام کر سکتے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ کرنے کی اجازت ہے. تو کوئی اگر مدینہ پاک میں ننگے پاؤں چلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت نے اور اسلام نے منع نہیں کیا ہے. اگر کوئی چپل بھی پہنتا ہے تو اس کو منع نہیں ہے. ایسے ہم یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چپل نہیں پہنیں، چپل پہننے کی اجازت ہے، جائز اپنی جگہ پر ہے. عشق والے کا اپنا ایک انداز ہے، اس کی سوچ کچھ اور ہے، وہ اس انداز سے اگر کر رہا ہے، ہاں اس کو ضروری سمجھنا، یہ سمجھنا کہ مدینہ پاک میں اب ننگے پیر رہنا ضروری ہے، تو یہ درست نہیں عقیدہ. عشق کی ایک اپنی بات ہے. ایک عشق چاہتا ہے کہ نہیں میں ننگے پیر ہی رہوں نبی پاک کے اس مبارک شہر میں، تو اس کی ایک اپنی جگہ ہے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. آخر میں کچھ مزید باتیں اگر شامل فرمائیں مظفر بھائی، پھر ہم انشاءاللہ اینڈ کی طرف آتے ہیں. جی یہ جو گفتگو چل رہی ہے اس میں الحمدللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا ہے، جس قدر جس انداز سے، اور کوئی قید بھی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. سبحان اللہ. کوئی قید نہیں لگائی کہ اسی زمانے میں کرے، اسی انداز سے کرے. تو صحابہ کرام نے بھی کیا، ان کی بھی زندگی ہمارے سامنے ہے. پھر یہ امام مالک ہے، ائمہ اربعہ ہے، محدثین ہے. تو جو عشاق جو ہے شریعت کے مطابق جو ہے جو انداز اپنائیں گے، اور الحمدللہ اسی طرح آج جو جس طرح سے جشن ولادت منایا جاتا ہے، تو یہی مفتی قاسم صاحب نے بھی بڑی پیاری اس پر یہ کی ہے کہ جو صحابہ کرام کا انداز تھا، پھر بعد میں جس کا انداز تھا، جو شخص بھی قیامت تک مسلمان جو بھی انداز اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کا جو ہے اختیار کرے گا تو وہ محمود ہی ہے، وہ پسندیدہ ہی ہے. المؤمنین فهو عند اللہ حسن. مومن کی جماعت جس چیز کو اچھا کہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. تو وہ بندہ جو ہے نا اس چیز کو اختیار کرے. اچھا یہی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ یہی جو واقعہ چل رہا تھا، ابو جعفر جو ہے خلیفہ جو تھا وہ وہیں مسجد نبی میں حاضر تھا جب گفتگو ہو رہی تھی. ایک تربیت تو یہ حاصل ہوئی کہ آواز بلند نہ ہو. پھر اب جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو وہ پوچھنے لگا کہ عالم مدینہ سامنے ہے، ان سے ہی پوچھ لوں کہ دعا کرنا. آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دعا کرنے کے وقت تو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے. کیا بات ہے. دعا کرنے کے وقت، ہاتھ اٹھانے وقت عام طور پہ انداز اگر ہم دیکھیں تدفین کا بھی، کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے عام بھی مسلمانوں کو، یا پھر اگر کوئی بزرگ بھی ہوں تو قبلہ رو دفن کیا جاتا ہے. اور فاتحہ کرنے کا، دعا کا ایک انداز یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ جو ہے صاحب مزار کے چہرے کی طرف کھڑے ہو، چہرے کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی. اب وہ دعا تو اللہ کی بارگاہ میں ہی کرنا ہے. قبلہ جو ہے وہ نماز کے لیے خانہ کعبہ ہے کہ نماز کے وقت استقبال قبلہ نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر وقت کعبے کی طرف جو ہے دعا مانگتے وقت بھی قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کہیں اور بھی رخ کیا جا سکتا ہے. تو اب اس نے پوچھا کہ اب میں دعا مانگنا ہے مجھے، تو یہ بتائیے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگوں یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جو رخ کر کے دعا مانگوں. تو اب یہ دونوں مقامات جو ہے، کعبہ بھی بڑا عظمتوں والا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اس کے تو کیا کہنے. تو اعلیٰ حضرت کے اشعار اس میں یاد آتے ہیں. آپ نے سمجھایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. پروانہ جو شمع کے گرد جہاں تم پھرتے تھے وہ شمع، وہ خانہ کعبہ بھی یہاں کا پروانہ. یہاں آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے،
आओ जूदे शह कौसर का भी दरिया देखो, सुभान अल्लाह। कर चुकी रिफअत काबा पे नजर परवाजे, क्या बात। टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, क्या बात है, क्या वहाँ मुतियों का जिगर खौफ से पानी पाया, यहाँ सियाहकारों का दामन पे मचलना देखो, सुभान अल्लाह। और मुल्तजम से तो लिपट कर निकाले अरमा, और या बाहम उलझना देखो। बंदा जो है जब हज करने जाता है वहाँ क्या क्या खाने काबा में क्या हासिल हुआ, और फिर जब सरकार की बारगाह में आए सुभान अल्लाह, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, सुभान अल्लाह, कसरे महबूब के पर्दे का भी रुतबा देखो। सुभान अल्लाह। तो खाने काबा में हाजिर होकर बंदा जो बरकतें मिली, खौफ था, वहाँ की अजमतें देख लिया, और आबे जमजम पिया। यहाँ आके बताया जा रहा है आबे जमजम तो पिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की निस्बत वाला पानी खूब मुतबरिक साथ में लेकर आए, खूब पेट भर कर पिया पानी। अब आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, वो आका जो हौजे कौसर से सैराब करेंगे, और लोग जो हाजिर होते हैं वो सरकार का जूदो करम खुद अपनी आंखों से देखते हैं मदीने में, कि जो तमन्ना करते हैं वो खाने के लिए मिल जाता है, कहीं खड़े होते हैं क्या जो चीज की ख्वाहिश करे वो फौरन जो ना पूरी कर दी जाती है, वो बारगाह है। तो आपने समझाया उस शख्स को कि तुम भला यहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना रुख कैसे फेर सकते हो, ये वो आका है कि तुम्हारे नहीं, तुम्हारे जद्दे आला हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। तो इसी तरफ रुख करके दुआ मांगो, तो इस तरफ से दुआ मांगो, यहाँ आके शफाअत की जो है इनसे दरख्वास्त करो, और अपने गुनाहों की तौबा करो। कुरान पाक में फरमाया गया मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, वलौ अन्नहुम इज़ इज़ ज़लमू ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीम। सुभान अल्लाह। तो ये वो मुबारक बारगाह है कि यहाँ आकर बंदा जो है गुनाहों से तौबा करे, हुजूरी की तरफ तवज्जो करके दुआ मांगे, दुआ, और वहाँ हमारे आका सिफारिश भी फरमा दे। अच्छा, ये अंदाज से ना ये अकीदा भी हमारे बुजुर्गों का जाहिर होता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है, हयात ज़ाहिरी के साथ, क्योंकि अगर सिर्फ विसाल के बाद की बात होती, कि अगर बाद की कोई जिंदगी नहीं होती, तो इतने आदाब क्यों बताए जाते हैं कि आज भी जो जा रहा है उसको ये अदब, बल्कि वहां पर ये आयत जो है फ्रेम में लगी हुई है कि अपनी आवाजें, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज उस गैब बताने वाले नबी की आवाज से बुलंद ना करो। कुरान करीम में ज़ाहिर जो है वो मुतलक है ना, कि जो अपनी जानों पर जुल्म करे आपकी बारगाह में आ जाए। ये तो नहीं है कि आपकी जिंदगी में आ जाए जी, और आपकी या ए महबूब आप जब दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया जाए उसके बाद जो है सिलसिला बंद हो जाए, नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है। मतलब ना ज़मान की कैद ना मकान की कैद लगाई गई है। तो क़यामत तक जो भी आने वाला है नबी पाक की बारगाह में इंशाअल्लाह नबी पाक उस पर करम फरमाएंगे, अपने रब से उसकी शफाअत करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये इतनी मंजर कशी हुई है, इमाम याद आते हैं जी, इमाम अहले-सुन्नत के साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, अस्लुल उसूल बंदगी इस्ताजवर की। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये इश्क की बातें हैं, और ऐसी बातें हैं कि यकीन माने हम ख़त्म करना चाहें भी तो ख़त्म नहीं होती हैं। बस मन ये करता है कि मज़ीद कुछ गुफ्तगू इस पर हो जाए, मज़ीद कुछ बातें हो जाए, क्योंकि अभी अय्याम ही अल्हम्दुलिल्लाह मदीने पाक के चल रहे हैं ना, और जब इस तरह के अय्याम आते हैं तो और मन करता है कि यार और उस पर गुफ्तगू हो, और चीज़ें बयान करें। तो हमारा सिलसिला कंटिन्यू है इंशाअल्लाह, मज़ीद भी नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर भी कोशिश करें कुछ ना कुछ ज़िक्र मदीना होता रहे, ज़िक्र हरमैन होता रहे। हमारा एक प्रोग्राम भी आता है याद हरमैन, कल बुध के दिन भी वो रात में लाइव होता है, तो कल भी हो सकता है कि आपने देखा हो। मज़ीद भी इस तरह के प्रोग्राम अब देखते रहें। कल भी इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम एक नई सुबह होगा, परसों भी होगा, उसके बाद भी हफ्ते में 4 दिन चलता है, वो चलेगा। आपने देखना है, इसकी बरकतें हासिल करनी है इंशाअल्लाह। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माशाअल्लाह जो निस्बतें आपकी इतनी ज़बरदस्त हैं, आपको निस्बतें भी दोनों हासिल हुई, आपकी विलादत भी रबीउल अव्वल में हुई और आपका विसाल भी रबीउल अव्वल में हुआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से विलादत और विसाल रबीउल अव्वल में है, तो 176 हिजरी में आपका विसाल हुआ। एक तवील उम्र आपने पाई, और अक्सर हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में ही गुजरा, और जन्नतुल बकी शरीफ में जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दफन है, उनके करीब में ही इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जगह मिली। तो अल्लाह ताला उनके सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमें भी मदीने का अदब नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आइए सलाम। ज़ाहिरे तैबा रोज़े पे जाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना, मेरा
میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، آہ جاتا گئے مجھ کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، باادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام پریشان حالوں، بیماروں کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں دور فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دلی جائز تمنا مرادیں حاجتیں پوری فرما۔ جتنے بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ اس لائیو پروگرام میں شریک ہیں، یا اللہ، یا جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے، جس کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، حاجتیں ہیں، مولا سب کی حاجتیں، تمنائیں، مرادیں اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو